السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی. Dear viewers, welcome back to another video. Today's video is going to be very interesting, so get started. ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں تو ہمیں کافی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ مکمل ٹائم پیریڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پر دن اور رات کا بدلنا، مختلف موسموں کا آنا جانا ایک مکمل طے شدہ وقت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اپنے جسم پر نظر ڈالیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان کیسے وجود میں آئے. باحیثیت ایک مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی نسل کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جس کا صاف صاف ذکر ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. لیکن کچھ لوگوں اور سائنسدانوں کی نظر میں انسان ارتقائی عمل طے کر کے بندروں کی شکل سے انسان بنا. انگلش سائنسدان چارلس ڈارون کے مطابق انسانی نسل بندروں سے ارتقائی عمل طے کرتے ہوئے آج کی انسان بنی، جو کہ سراسر غلط ہے. مثال کے طور پر یقیناً آپ یہ ویڈیو اپنے اسمارٹ فون میں دیکھ رہے ہوں گے. اگر اس فون کی بناوٹ کو دیکھیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ اسمارٹ فون خود ارتقائی عمل طے کرتا ہوا خود سے بن گیا. یقیناً اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت اور عقل کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ایک انسان کے دل کا دھڑکنا، اس کی سانسوں کا آنا جانا، اس کا جنس کا متعین ہونا کہ یہ نر ہے یا مادہ، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی ذات ضرور ہے. نظریہ ارتقاء کا مطلب تھیوری آف ایوولوشن ہے. یہ تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے چلیے جانتے ہیں. یوں تو کافی مسلمان سائنسدانوں نے ایوولوشن کی بات کی تھی، لیکن ان لوگوں نے پہلے وقت کے لمبے قد اور سخت جسم والے انسانوں کی بات کی تھی جو خوراک اور نشو و نما کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے چلے گئے. بیک ٹو دا مین ٹاپک. اس کی ابتدا سب سے پہلے جیمز ویپرز نے ڈالی، جس نے 1809 میں اپنی کتاب کلاسیفیا زولوجی کے اندر مختلف جانداروں کے ارتقائی عمل کے بارے میں بات کی، جو کہ بعد میں ریجیکٹ ہوگی. آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھیوری ایک نظریہ ہے. آپ اس کو مان بھی سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کسی بندے کا، کسی انسان کا تخیل ہے. یہ ایک لا یا قانون نہیں ہے. 1859 کے اندر چارلس ڈارون نے اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیسیز میں نظریہ ارتقاء کے بارے میں بات کی، جس کے مطابق زمین پر تمام جاندار، پودے، انسان، چرندے، پرندے اور تمام سمندری مخلوق اتفاق سے وجود میں آ گئی. مطلب کچھ بھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق دنیا پر زندگی کی شروعات ایک یونی سیلولر جاندار سے ہوئی، اور یہ یونی سیلولر جاندار لاکھوں سال ماحول کے ساتھ ارتقائی عمل طے کرتا ہوا آج کے مختلف جانداروں اور انسانوں میں تبدیل ہو گیا. ڈاروین نے یہ تھیوری بنا کسی ثبوت اور سر پیر کے پیش کر دی. اگر اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا شواہد ہوتے تو یہ تھیوری نہ رہتی، اس کے آگے بھی کچھ عمل طے کر دے، کیونکہ ایک تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد و ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈاروین کے پاس ایسے کوئی ثبوت و شواہد سرے سے موجود ہی نہیں تھے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اہل علم والے بھی اس تھیوری کو سچ مانتے ہیں. کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مختلف سائنسدان آج سے ہزاروں سال پرانے ملنے والے فوسل سے اس نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فوسلز دراصل ان جانداروں کے ڈھانچوں کو کہتے ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر بستے تھے اور ناپید ہو چکے ہیں. 19ویں صدی میں جب بندروں کے فوسلز ملے جو کہ انسانی کھوپڑی سے ملتے جلتے تھے تو ایک نئی ریسرچ شروع ہو گئی. یہاں پر بندروں کے فوسلز والی بات یاد رکھیے گا. جب سائنسدانوں نے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے ذریعے ان فوسلز کی عمریں پتہ لگائی تو یہ لاکھوں سال پرانے فوسلز تھے. بندروں کے ان فوسلز کو جو کہ بظاہر انسانی کھوپڑی کی طرح دکھائی دیتے تھے ہومو نیانڈرتھل کا نام دیا گیا. نیانڈرتھل آگے جا کر دو شاخوں میں تقسیم ہو گئے، ایک شاخ سے انسان بنے اور دوسری شاخ سے چمپینزی بندر بنے. اس تھیوری کے مطابق انسان اور بندروں کے باپ دادا ایک ہی نسل کے ہیں. تھیوری آف ایوولوشن ایک خیالی پلاؤ کے سوا کچھ نہیں. اگر اس کو سچ مان بھی لیا جائے تو بندروں اور انسانوں کے درمیان والی وہ نسل کدھر گئی جب بندر ایولیوٹ ہو کر انسان میں تبدیل ہو رہے تھے؟ کیونکہ اگر لاکھوں سال پرانے بندروں کے فوسلز مل سکتے ہیں تو اس درمیان والی نسل کے کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ کہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے راز جان رہا ہے، تو باقی جانوروں کے پاس اتنی عقل اور شعور کیوں نہیں؟ انسان دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مختلف زبانیں بولتا ہے، جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں.
آپ نے کبھی بندروں کو چینکنے کے علاوہ کوئی زبان بولتے سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا۔ اگر آپ نے سنا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک زندہ خلیے کا خود بخود بڑھنا، اس کے اندر ڈی این اے کی ترتیب جو کہ ایک خاص پیٹرن پر ہے، ایوولوشن تھیوری کو یہیں پر فیل کر دیتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں۔ قرآن پاک اور دوسری الہامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسانوں کی نسل 9 یا 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں، اور کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ سے ملنے والے فوسل کی عمریں تو لاکھوں سال بتائی جا رہی ہیں۔ اس تھیوری کو ہم ہی نہیں بلکہ کچھ سائنسدان ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ جیسا کہ ڈوان گش کے مطابق نظر ارتقاء صرف ایک خیال ہے جس کی سائنسی اور علمی طور پر کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے سائنسدان اور ماہر حیاتیات جیسا کہ جرمی ریفکن، پروفیسر گولڈ سمتھ، پروفیسر میک بیتھ کے مطابق یہ تھیوری محض ایک مفروضہ ہے جو کہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ ان سب کے باوجود تھیوری آف ایوولوشن ہر میڈیکل سائنس اسٹوڈنٹ کو ایز اے فیکٹ پڑھائی جاتی ہے اور اس جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اچھے خاصا علم رکھنے کے باوجود اس تھیوری کو سچ مانتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی کوئی زندہ سیل تک نہیں بنا پائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز خود بخود بغیر کسی وجہ کے حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی؟ یقیناً ان سب کے پیچھے کوئی بڑی ذات ضرور ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ بھی۔ بینگ اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل، اس سے میری کافی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اینڈ ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔